know your opinion. What do you want now? You want to understand my lecture? Yes. Have a calm sleep. No, we want to understand. Understand? Very good. Excellent. تو کیا کر رہا تھا؟ بھول گیا پگلا؟ یہ اسکول کے جوار میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے. ہاں اسکول کا بچہ ہے ماشاء اللہ. تو کیا کر رہا تھا؟ یہ قرآن ہے، تدبر کرنا، قرآن کا مطالبہ ہے. میرے پڑھنے والے مجھے سمجھ بھی نہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ تو دل پر اگر تالا لگا ہوا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، سمجھ میں نہیں آتا قرآن، سمجھ میں نہیں آتا. تو اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے رجوع کیا. آقا آپ فرمائیں، آپ علم کا مرجع ہیں، علم کا مرکز ہیں، علم کا مبدا ہیں، علم کا معاد ہیں، شہر علم ہیں، مدینۃ العلم ہیں. آپ خود مدینہ ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا مدینہ ہوں. مدینہ کہتے ہیں عربی میں شہر کو، سٹی کو. میں علم کا شہر ہوں. علی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے. من اراد العلم فلیأتی الباب. جو علم کو چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم کا طالب ہے، وہ علی کے پاس ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو رسول خدا تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ چاہیے. رسول خدا تک بے وسیلہ نہیں پہنچا جا سکتا. تو خدا تک بغیر رسول کے وسیلے کے کیسے پہنچا جا سکتا؟ کیا آج کر رہا تھا حضرات؟ بھول گئے نا؟ اچھی طرح سے بھول گئے نا؟ وہ تو ہو گئی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول، وہی اول ہے. اس کے بعد کہا کہ والآخر، وہی آخر ہے. ان تو مولوی صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ تھا موجود اور کوئی چیز موجود نہیں تھی. جب اللہ نے سب سے پہلی چیز بنانا چاہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا نامدار، احمد مختار، محمد عربی، فداہ امی و ابی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. نور محمد مخلوق اول، نور محمد مخلوق اول، ذات محمد خلقت سے بہتر، عشق محمد ہے نعمت سے بہتر، ہوئے محمد ہے جنت سے بہتر. ان کی غلامی شاہی سے اچھی، ان کی غلامی شاہی سے اچھی، خاک مدینہ دولت سے بہتر. لکھتے ہوئے ہیں پائے نبی سے، بستی ہماری رفعت سے بہتر. کیا کر رہا تھا آپ حضرات؟ میل اشارہ مولوی صاحب، میں نے سنا میل بشارم. یہاں میل بشارم ہے، نہ یہاں میل بشارم ہے نہ کیل بشارم. تو کیا کر رہا تھا مولوی صاحب نے؟ تو یہ بتایا تھا، وہ بھی ایسے ویسے مولوی صاحب نہیں، ہمارے عقیدے کے مولوی صاحب، سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے مولوی صاحب، خواجہ کے در کی غلامی پر اترانے والے مولوی صاحب. انہوں نے کیا بتایا؟ صحیح العقیدہ سنی مولوی صاحب کیا بتایا انہوں نے؟ کہ سب سے پہلی مخلوق حضور کا نور ہے. اور حدیث بھی سنائی کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا. تو اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ نے سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ کون تھا؟ حضور کا نور. تو اللہ اول ہو گیا، حضور کا نور کیا ہو گیا؟ آخر ہو گیا. اب اللہ آگے بڑھ کے کہتا ہوا الاول، میرے سوائے کوئی نہیں اول. اور آخر جسے تو سمجھ رہا ہے نادان، والآخر بھی میں ہوں. محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. اگر دیکھے محمد کو خدا کو جان جاتا ہے
کوئی اس میں بھی شک لائے تو پھر ایمان جائے. تو بندے نے خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ اول اللہ، اس کے بعد پیدا ہوا نور مصطفیٰ، وہ قدیم یہ حادث، وہ خالق یہ مخلوق. اور اللہ کیا؟ اللہ بھی نور، حضور کا نور بھی نور. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کا نور بھی نور. اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا کیا. کیوں اپنے نور سے نور ہی کو پیدا کیا؟ پہلے سب سے پہلی مخلوق اللہ کی کیا ہے؟ نور ہے. کیوں ایسا اللہ نے کیا؟ سب سے پہلے مٹی کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ سب سے پہلے آگ کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ سب سے پہلے پانی کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ سب سے پہلے ہوا کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ سب سے پہلے کسی جانور کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ سب سے پہلے کسی ملک کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ پیدا کیا تو نور کو پیدا کیا. کیوں؟ کیونکہ نور سے نور ہی پیدا ہو سکتا ہے، غیر نور نہیں پیدا ہو سکتا. اور پھر نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نور سے جو بھی نکلے گا وہ نور ہی ہوگا. خدا کے نور سے جو نکلا وہ نور مصطفیٰ، اور نور مصطفیٰ سے جو نکلے گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ظاہر میں کچھ اور ہوگا، باطن میں نور ہی ہوگا. تو ساری کائنات کو نور سے بنانے کے لیے سب سے پہلی مخلوق جو تمام مخلوقات کی اصل ہے اسے بھی نور بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا. کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات بھول گئے. اول بھی وہ، آخر بھی وہ. اب آخر کوئی بھی نہیں. اب جو ہم سمجھ رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے؟ اللہ اول، مخلوق آخر. اللہ تو اس کے خلاف کہہ رہا ہے، هو الاول والآخر. اول بھی وہی، آخر بھی وہی. یہی بات ختم ہو گئی. اور کھول کے پھر کہا والظاہر. اب اول بھی وہی ہوگا، آخر بھی وہی ہوگا، تو ظاہر کون ہوگا؟ وہی ظاہر. اور جب ظاہر وہی ہوگا تو باطن کون ہوگا؟ وہی باطن. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ حضرات کے معیار سے تو بالکل مختلف معیار ہے. اسٹینڈرڈ ہی بدل گیا. کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات؟ اللہ فرماتا اللہ ہی اول، اللہ ہی اول، اللہ ہی آخر. اور پھر فرمایا والظاہر، اللہ ہی ظاہر. اللہ ہی باطن کو آخر میں لایا. باطن بھی کون؟ اللہ ہی. جو ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اللہ، جو ظاہر نہیں ہوتا وہ بھی اللہ. سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ هو الاول والآخر والباطن والظاہر، نہیں فرمایا. وہی اول، وہی آخر، اور باطن بھی وہی، اور ظاہر بھی وہی نہیں. علماء حضرات سمجھ سکتے ہیں اس نقطے کو. میں آگے آؤں گا، سب کو سمجھنے کی باتیں. کچھ لوگ بیٹھے رہے کہ نئی بات سنیں، نئی بات سنانے کے لیے تو تیار ہوں. صبح تک سناؤں، سمجھے گا کون؟ کعبے گفتار اگر ہست شناسائے نیست وائے بندہ کے در سینہ او رازے ہست. آؤ 24 گھنٹے تمہیں بولنے کے لیے تیار، نئی باتیں سمجھانے کے لیے تیار ہے. ہمت تو آؤ، اور یہی سمجھاؤں گا. سمجھیں گے کیسے؟ سوال سمجھانے کا نہیں ہے، سوال سمجھنے کا. بات سمجھ میں آئی؟ سوال